آپ جیسے اگر علماء نہ ہوتے تو ابھی حق سچ کا پتہ نہ چل رہا ہوتا، بجائے یہ کہ بیسیکلی میرا تعلق تو اہل سنت فیملی سے ہے، لیکن مولا علی کہنے والے ہیں، اہل بیت کا پیار کرنے والے، لیکن کہیں ماشاء نہ اللہ، کہیں وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن میں اب اس چیز سے دور ہوں۔ الحمدللہ میں نے حق کو جانا، حق کو پہچانا، مولا الحمد علیہ للہ. السلام کی قربت، چاہت، اہل بیت کا مقام تو قدرتی جینز میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب جو میرا تو یہ عقیدہ ہے کھل کر کہ قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتے اور اہل بیت جیسا کوئی، یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جو شیعت کو میں نے جو جانا ہے، میں نے شیعہ سے نہیں جانا، کیونکہ ہر انسان اپنی کتاب کو جانتا ہے۔ میری کیونکہ اہل سنت ٹریننگ ہے تو میں نے اپنے سائے ستہ مسلم بخاری سے ہی شیعت کو جانا، اور حق زارا کو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے نا وہ میں نے اہل سنت سے ہی جانا۔ تو جو لوگ میرے سنی بہن بھائی ہیں وہ دل کو تعصب سے پاک کر کے کھلے دل سے ایک دفعہ نہ وہ شیعہ بن کے سوچے نہ وہ سنی بن کے سوچے، وہ بالکل میرا میسج ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا کیوں، آخر بالکل. تاریخ لکھی گئی ہے، کیوں نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جیسے لوگ جو گائیڈ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو کھل کر دفاع کر رہے ہیں، آپ کو سلام ہے اور اللہ آپ کو بہت زیادہ تقویت دے۔ میں آپ کا خادم. اور ہم لوگ یہ شیعہ سنی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر تو ہمارے سروں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹک ٹاک وغیرہ میں یوز کرتی ہوں، تو میرے ساتھ ایک کرسچن بھائی ہیں، وہ کرسچن بھائی نہیں کہنا چاہیے مجھے، وہ کرسچن ہیں، انہوں نے بڑے تلخ قسم کے میرے سے سوال کر دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات ہے وہ کتابوں کا ریفرنس اہل سنت سے ہی دیتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کو ایتھیسٹ کو، کسی قادیانی کو، کسی کرسچن کو جو ہے نا اہل تشیعوں کا ریفرنس دیتے ہوئے نہیں سنا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جی. اہل سنت، کیا وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جی آپ لوگ اقلیت میں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نان مسلم جو ہے نا وہ اس طرح کا تفرقہ کیوں پیدا کرتے ہیں۔ وہ پھر شیعت سے بھی ایسی چیزیں ثابت کریں نا کہ جو ہیں وہ آتی ہیں، کیونکہ شاید اہل سنت کی بک میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ تو میرے سے کچھ سوالات تھے تو میں آپ سے کروں گی، اور سب سے پہلا جو میں تھوڑا سا ایک نماز کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں جب ہم حسن بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اہل سنت میں، یہ جیسے جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں نیت کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد اللہ یہ جو ہے نا کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھنی ہو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا شیعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ لوگ نماز کس طرح پہلے سٹارٹ کرتے ہیں؟ نیت کے بعد تو اللہ نماز اکبر یہ کے ہے کہ بعد؟ آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ سورہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی شخص سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، مستحب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیا پڑھنا ٹھیک تکبیرۃ الاحرام کے بعد، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، جی. نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے، پھر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر دیکھیں، سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ اچھی چیز ہے. یہ یہ جی یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں، نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں، اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں، سورہ سے پہلے، فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد، یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے اور آمین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر کے بعد کہنا اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہیے، اچھے الفاظ ہیں، پڑھیں، اس کو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت ملا کے شروع کرتے ہیں، تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں. اچھا دوسری بات ہے سر، قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں
بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھینٹیں پڑ گئی کچھ ہوگی وہ میں دھو لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں، پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو یوں. تو لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہاتھ اہل بیت کونی علیہ تک ہے. السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا. نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا، وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھو لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا، میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرأت ہے اس میں مع المرافق ہے، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا، میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے عربی زبان میں الا کے صرف کتنے معنی ہیں؟ الا کے 8 معنی مغنی میں بتایا ابن ہشام نے. اچھا، میں آپ کو وہ معنی آپ کو دکھا دیتا ہوں. الا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تھک، یعنی منتہی الغایہ، صرف یہ کہ کسی ڈسٹینس کا جو اینڈ ہوتا ہے، صرف وہی معنی. اور بھی معنی ہیں، ملاحظہ کریں کتاب مغنی لبیب عن کتب العارب لابن ہشام، چاپ المکتبہ العصریہ. میں آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ صفحہ نمبر 88 ہے الا، کیونکہ آیہ یہ ہے الی المرافق ثم اتم الصیام الی اللیل، انتہاء الزمان، کسی زمانی فاصلے کے انتہا کے لیے. والمعیہ الثانی معیہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ معیت کے لیے، معیت. تو یہ اگر الی المرافق بھی ہو نا، جیسے ہماری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مع المرافق. اب الی المرافق بھی کہتے ہیں. الی المرافق، الا جو ہے مع کے معنوں میں آتا ہے، الا مع کے معنوں میں، یعنی ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں کے ساتھ، یعنی کوہنیوں، نہ کہ کوہنیوں تک، کوہنیوں کو مع کوہنیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں آغاز جو ہے وہ طبیعی طور پر آغاز، اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو آغاز نیچے سے کرنا غلط ہے. آپ اپنے بدن بھی دھوتے ہیں نا، کوئی بدن اس طرح نہیں دھوتا جسم کو کہ پیر سے شروع کرے اور سر تک دھو لے، ہمیشہ سر سے نیچے، اوپر سے نیچے. تو اسی طرح اوپر احادیث میں بھی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھونے کا طریقہ بتایا نا، کہ ہاتھ پانی ادھر ڈالتے تھے اور پھر پھیرتے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ عوام جو ہے، کچھ لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں نا، کوہنی سے رسٹ تک دھوتے ہیں. رسٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا؟ کلائی تک. یہ غلط ہے، ہاں، کلائی تک نہیں دھونا، انگلیوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے نا. جب دھوئیں گے تو یہاں تک، کیمرے کے سامنے یہ اس طرح دھو لیں تاکہ انگلیوں تک دھو لیں، ٹھیک ہے نا. اگر کلائی تک، وہ غلط ہے، انگلیوں تک دھونا. جی اچھا سر، وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع کافی اسٹرکٹلی فالو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ اب پہلے تو لوٹا وغیرہ ہوتا تھا وہ وضو کے لیے، اب تو ہمارے پاس سنک ہے، غسل خانے، تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے نا وہ یوں کر کے چہرے کا ہوتا ہے. تو اب کیا کروں میں؟ 2 ہاتھ سے ایک ہی دفعہ کر سکتی ہوں، یا میں بھی پانی سے سنک سے ایسے ہی کروں؟ مطلب کیسے جو کروں؟ وضو جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا وضو ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہی وضو شیعوں کو بار بار کر کے دکھایا کہ پیغمبر کا وضو اسی طرح تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں نا. پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لاتے تھے، وہ کسی بول میں کاسا ہوتا ہے نا، کاسی اردو میں کیا بولتے، کاسا ہی بولتے ہیں، بول کو کاسا ہی بولتے ہیں نا، یا لوٹا وغیرہ، جو بھی ہے اس میں سے پانی اٹھا کے یہاں پہ، جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے، جہاں پہ بال اگتے ہیں، وہاں پہ ڈال کے پھر ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا ہے. بعض لوگ 3 4 پانی، یہ غلط ہے. ہاں، پانی ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے، ایک ہی مٹھی پانی یہاں پہ ڈالیں گے، پھر اس کو پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنچا دیں گے. ہاں، ایک ہی دفعہ کریں گے نا. یہ ایک دفعہ میں نے پانی لیا، ڈال دیا، یہ بس ختم، چہرہ ختم ہو گیا. اور پھر دوسرا پانی لوں گا، ایک اور مٹھی پانی لوں گا، یہاں پہ ڈالوں گا، یہاں تک، یہ سب. پھر تیسرا یہ 3 مٹھی سے پانی، وضو میں 3 مٹھی پانی، جو وضو کے اجزاء. وضو سے پہلے وضو کا جزو نہیں ہے. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا،
मुंह में 3 दफा पानी डालना ये वजू का जुज नहीं है लेकिन सुन्नत है। पहले वो कुलाई कुली कुली बोलते हैं ना उर्दू में, कुली कुली करना, हाँ 3 दफा कुली करना, नाक में पानी 3 दफा डालना, नाक, ये वजू का जुज नहीं है लेकिन ये सुन्नत कर देना चाहिए। वजू से पहले हाथों को कलाई तक धोना, ये भी सुन्नत है। पहले हाथों को कलाई तक धोएंगे, फिर कुली करेंगे, फिर नाक में पानी, ये फिर उसके बाद वजू शुरू होता है। उससे पहले वजू नहीं है लेकिन वो सुन्नत है, ठीक है ना। फिर ये चेहरा धोएंगे, दाएं हाथ बाएं हाथ, 3 मुट्ठी पानी से 2 दफा पानी डालना जायज है, सुन्नत नहीं है, जायज है। 3 दफा वो बिदअत है, 3 दफा डालेंगे गुनाह, ठीक है। फिर उसके बाद सर की मसा करेंगे, फिर दाएं पैर की, फिर बाएं पैर की। सर वो मैं वो एक शिया आलिम है उनको ही देख रही थी, उन्होंने कहा कि औरत जो है पहले वो ये जो अंदर की साइड होता है पानी इधर को डाले, फिर दूसरा लेके पानी इधर को डाले। बिल्कुल, वो हदीस है, उनका उसकी हदीस। पहले औरत जो है अंदर, फिर बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। मतलब सही है, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और सर जो मसीह के हवाले से वो था ना, वो कोहनियों तक का, इसलिए मैंने सवाल किया था क्योंकि कुरान शरीफ में फिर ना पाँव की उंगलियों से टखने तक का मसाया, यानी कि उंगलियों से ऊपर तक का, तो स्टार्टिंग पॉइंट टो एंड एंडिंग पॉइंट जो है ना ये टखना है। तो इस वजह से था कि तक की अगर बात आ रही है ना तो फिर हाथ यहाँ से धो लेने चाहिए। तो ये मेरा एक परसेप्शन था, क्योंकि मसा हम पाँव की थंब से टखने तक अल्फाज के माने हर जगह एक नहीं होते ना, आपको भी पता। उर्दू जबान में एक लफ्ज है, उसके आप मुख्तलिफ जुमलों में उसके मुख्तलिफ माने होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अरबी जबान में तो ये बहुत है कि एक हर्फ है, एक लफ्ज है, लफ्ज इला, वो मुख्तलिफ उसके माने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो इस तरह, इसलिए क्योंकि सुन्नत में यही है कि इस तरह धोया जाए ना। तो और वो इला का मतलब मायत भी है, इला का मतलब इंतहाई फासला भी है। तो जो है अर्ज यही है कि यहाँ पर जब धोया जाता है तो इला यहाँ पर मराफिक के लिए मायत के मानों में आता है, माअल मिरफक़ैन। अच्छा सर एक बहुत अहम टखना, सवाल टखना है किसको बोलते हैं उर्दू में? टखना, सॉरी देखें पैर जो होता है ना, मैं आपको टखना, मैं आपको बताता हूँ। एंकलेट, जिस पाजेब, जिस एंकलेट, नहीं वो अंकल वो गलत है, वो टखना नहीं है। काबाइन टखने को नहीं बोलते। मैं काबाइन आपको बताता हूँ काबाइन किसको बोलते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखें, काबाइन इसको बोलते हैं। ये शिया मौलवी भी इसमें गलती करता है ना। ये देखें, अच्छा। ये पैर है, ये पैर है, ये जो है ना, ये टखना ये नहीं है, टखना ये अच्छा। मुझे नहीं मालूम टखना क्या है उर्दू में। काबाइन मसा यहां तक करना है, मसा यहां तक नहीं करना, यहां से शुरू करेंगे यहां तक, ठीक है ना। ये काबाइन है, काब ये है, ओके, काबाइन ये। अच्छा, मतलब हम तो थोड़ा ऊपर तक लेकर जाते हैं, वो टखने तक का, वो नहीं है, वो जरूरी नहीं है। हाँ, वो जरूरी नहीं, वो नहीं है। ठीक है। और अच्छा दूसरी एक बड़ा अहम सवाल सजदागाह के हवाले से जो रखते हैं, वो मट्टी की टिक्की रखी जाती है, ज्यादातर कहा जाता है करबला की है, वो चले एक अलग बात है। लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो उस वक्त करबला नहीं हुई थी, और आके दो जहां सलातो वसलाम जो है वो मट्टी पे भी नमाज पढ़ते थे, खजूर की छाल पे भी नमाज पढ़ते थे, मतलब उस वक्त वो नहीं रखते थे, क्योंकि सुन्नत है सजदा माथा जो है ना मट्टी अफजल है सजदे के लिए। ठीक है। अब ये सवाल है कि अभी जो है ना, मैं तो ओपनली जो है, मैं सच्ची बताऊं, मैं तो डायरेक्ट फर्श पे नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी खजूर वाली नमाज चटाई नहीं है सुन्नत के मुताबिक, तो मैं अभी तक सजदा गाह मैंने नहीं सामने रखा, मैं क्यों झूठ बोलूं। मैं क्योंकि डायरेक्ट फर्श पे पढ़ लेती हूँ, तो मैं उस वक्त फिर सजदा गाह नहीं रखती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सजदा नहीं था, वो मतलब टिकी नहीं रखी जाती थी। तो उस हवाले से आप थोड़ा सा सुनने वालों को और मुझे भी गाइड कर दीजिए कि इसका क्या रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है बुखारी में, जुअल अर्दो मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ताला ने ज़मीन को मेरे लिए महल सुजूद बनाया, ठीक है ना। ज़मीन क्या, किस चीज़ का नाम है? ज़मीन पत्थर का नाम है, ज़मीन मट्टी का नाम है, ज़मीन रेती का नाम है। और मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद है, एक मुसद्दक़ के हाकिम में कि एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, तो वो जब उस सजदा करता था तो वो फूंकता था,
उस ज़मीन को साफ़ करता था, मिट्टी हटाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि अफ़िर वजहका या अफ़लह, या ग़ुलाम, तू अपने चेहरे को मट्टी पे लगा दे, ये मट्टी से दूरी ना कर। अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मज़हब में जो भी चीज़ ज़मीन की हो, पत्थर हो, रेती हो, या कंकर हो, या मिट्टी हो, आप उस पे सजदा कर सकती हैं। इसी तरह आप जो चीज़ उगता है ज़मीन से, जो प्लांट्स उगते हैं ना, लकड़ है, पत्ते हैं, आप उस पे सजदा कर सकते हैं, मगर ये कि वो खाने का चीज़ ना हो। अगर वो ऐसी चीज़ें जो खाने की, मसलन ऐसा पालक है, पालक के पत्ते पे आप सजदा नहीं कर सकते, वो खाने की चीज़ है, ठीक है ना? जो ज़मीन से उगता हो लेकिन वो खाने की ना हो, वो आप इसी एडिबल तरह नहीं। आप ठीक। आप जो है कागज़ पे कर सकते हैं, ये भी हदीस है, कागज़ पे आप सजदा कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है उन चीज़ों पर जो जो कपड़े की चीज़ें हैं, उस पे सजदा नहीं कर सकते। और इसी तरह खाने की चीज़ों पे सजदा नहीं कर सकते। कोई रोटी लगा के उस पे सजदा करना, ये नहीं कर सकते। कपड़ा जो है वो मतलब वो जो फर्श होता है ना, कालीन वगैरह घर में होता है, उस पे सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जो मटेरियल है वो कपड़े वाली मटेरियल है। इसी तरह आप सजदा नहीं कर सकते किस चीज़ पर, कोई चीज़ जो मादन हो, मिनरल हो, सोना, चांदी या कीमती पत्थर, अक अकीक, जवाहरात, इन पे सजदा नहीं कर सकते। इन चीज़ों पे बाकी हर चीज़ पे सजदा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आप जब सजदा करती हैं, अगर फ़र्श पे सजदा करती हैं, फ़र्श किस चीज़ का? अगर फ़र्श जो है फ़र्श जो है चटाई है, वो सही है। अगर फ़र्श चटाई नहीं है, कालीन है, फ़र्ज़ करें वो पॉलिएस्टर का बना है या वूल का बना है, ऊन का बना हुआ है, तो वो गलत है, वो सजदा बातिल है। तो फिर कागज़ वगैरह लगा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है सजदगाह लगा दें, ये सजदगाह अफ़ज़ल है, ख़ाक करबला अफ़ज़ल है। सबसे बेहतरीन जो है ख़ाक है, मट्टी पे सजदा करना चाहिए ना, मट्टी पे सजदा करे इंसान। लेकिन अगर कोई नहीं है, सही है। मट्टी नहीं है, कागज़ पे सजदा करें, लकड़ी लगा दें, सजदा करें, चटाई पे सजदा करें, लेकिन फ़र्श पे सजदा ना करें। लेकिन सबसे बेहतरीन वही है कि ख़ाक करबला पे आप सजदा करें। जी। सही, जज़ाक। अच्छा, वो क्योंकि वो मिर्ज़ा इंजीनियर है ना, उसने कहा कि जो है ना सजदा 7 चीज़ों सजदे के जो है ना 7 प्राइज़ है, माथा, आपके दोनों घुटने, आपके ये दोनों हड्डियाँ और आपके पाँव के जो थंब्स होते हैं ना, बड़े वाले टोज़, वो 7 चीज़ें होगी। तो कहता है फिर अगर इस तरह की बात है तो सिर्फ़ अहले तशय्युह जो हैं वो सिर्फ़ सामने सजदागाह रख रहे होते हैं। अगर मिट्टी के ऊपर अफ़ज़ल है तो हाँ, फिर वो 7 और टिकियाँ भी हाँ। उन्हें रखनी चाहिए। तो इस तरह कहा कि तो वो उसने इस बकवास चीज़ का को देखें, हाँ। तो सजदे में वो देखें जो चीज़ें वाजिब हैं, वो बिग टोज़ नहीं है। बिग तो अगर टोज़ हैं, टोज़, पैर के जो अंगुलियाँ हैं ना, पैर की अंगुलियाँ ज़मीन पे रख दें, ये है। वो सिर्फ़ अच्छा, शर्त नहीं है कि टोज़ के अलावा अगर कोई और लगे तो वो हराम है, नहीं, टोज़ लगा दें ज़मीन पे, ये सजदा हो जाता है, लेकिन उसके अलावा नाक भी है, नाक भी, इसका भी करना चाहिए। लेकिन वो उसकी हदीस है ना हमारे पास, ये टोज़ वगैरह की नहीं है कि आप टोज़ या अपने जो हथेली है या घुटने हैं, ये भी आपने मट्टी पे रखना है, कपड़े पे नहीं आ सकते, ये नहीं है। लेकिन इस माथे के लिए जो सजदे का जो असल चीज़ है ना, चेहरा ज़मीन पे रखना, ये तो सबको पता है कि असल जो तज़ल्लुल है अल्लाह के सामने, जो इंसान अपने आप को तहक़ीर करता है, अपनी नफ्स की तस्ग़ीर करता है, इंसान कहता है मैं छोटा हूँ, मैं ज़लील, मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे तेरे इज़्ज़त के सामने मैं एक हक़ीर रूसिया हूँ। तो ये किससे होता है? ये घुटने ज़मीन पे रखने से नहीं होता, ये चेहरा ज़मीन पे रखने से होता है। चेहरा मट्टी पे रखने से होता है ना। ये चेहरा जो इंसान के बदन में सबसे अज़ीज़ है। घुटना अज़ीज़ नहीं है। जो आपके जो टोज़ हैं, पैर की अंगुलियाँ हैं, ये अज़ीज़ नहीं है, इनकी कोई क्या, असल चीज़ जो है वो आपका माथा है। ये माथा चेहरा अज़ीज़। जब आप इसको मिट्टी पे रखते हैं और मिट्टी पे आप इसको रगड़ते हैं, तो इससे तज़ल्लुल आती है अल्लाह ताला के सामने। और हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मुस्तहब है कि इंसान नाक को भी मिट्टी पे वो रगड़ ले सजदा करते वक़्त। ये तो हो गया। अच्छा सर, अभी कुछ जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों की तरफ से बड़े सख्त सवालात किए गए थे। ये हुँ। तो मैंने अपनी कंफ्यूजन आपसे थोड़ा-सा इल्म लेना चाहा। बाकी ये है कि सर बड़े सख्त किस्म के सवाल उन्होंने किए। सूरह मोहम्मद के हवाले से आयत नंबर 19 के ऊपर वो क्वेश्चन उन्होंने उठा दिया, ठीक है, बहुत बड़ा, कि जो है बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगो। पूरी वो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 है। इसमें उन्होंने ना स्पेसिफ़ाई कर दिया अपने गुनाहों की माफ़ी माँगो। ज़ाहिर है अल्लाह ताला आका दो जहां सलातो व सलाम को फरमा रहे हैं
کتنے گناہوں کی معافی مانگو مومن مردوں اور مومن. ہم تو اس میں مسلمان تو یہ فلسفہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں صلاۃ والسلام کو جو بھی حکم آیا، جو بھی کچھ کیا، وہ امت کے لیے، وہ ہمارے لیے. ہم اپنے ایمان سے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن کرسچنز نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے رسول کو کیوں مانتے ہو کہ جس کو اللہ قرآن میں گناہ گار کہہ رہا ہے. میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں نے کہا بھائی تم یہ ایک بکواس قسم کی بات کر رہے ہو، ہمارا ایسا کوئی فلسفہ نہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو آج ہمیں استغفار کی تلقین کون کر رہا ہوتا. تو جو ہمیں تو یہ فلسفہ، لیکن چونکہ کافر ہیں وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے جس میں وہ پورا واقعہ ہے کہ آیت نمبر 37 اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی، کہ وہ جو نکاح والا معاملہ تھا، اور پھر جس میں مفہوم میں پڑھ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ مجھ سے تمہیں ڈرنے کا حق رکھنا چاہیے. وہ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے بھی. تو اس میں انہوں نے دوسرا سوال اٹھا دیا کہ ڈر تو شرک ہوتا ہے، تو تم ایسے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ میں 10 دفعہ وہ کرتی ہوں. انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے پیغمبر کو کیوں مانتے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈرتا ہے اور جو نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا انہوں نے سورہ تحریم کو لیا، ٹھیک ہے، وہ چلیں حلال اور ابھی میں حرام والا جواب ہے. وہ دیتا ہوں آپ کا. چلیں آپ بولیں، سورہ تحریم کا بھی بولیں. اچھا سوری سر. بولیں. جی جی بتائیے. تو اس میں عصمت انبیاء کے حوالے سے یہ تھوڑا سا آپ یہ جو ہے نا یہ بتائیے. دیکھیں ہم تو اپنے قرآن عقیدے مجید، یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہیں ہے، دوسرے لوگ مقصود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹھیک ہے. جیسے آپ مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں لیکن کوئی اور مقصود ہوتا ہے. مثلا آپ گھر میں کچھ افراد ہیں جو بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی کئی جگہ گئے ہیں کوئی بدتمیز، آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ لوگ بدتمیز ہو. آپ اپنے بیٹے جو بہت ہی باادب ہے کہتا ہے کہ باادب رہو بھائی، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور تم جو ہے مثلا ہر جگہ اپنی نظر نہ دوڑاؤ. لیکن آپ کا مقصد یہ کہ دوسرے سن لیں. مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا بیٹا اس طرح ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں اس طرح بہت زیادہ ہے. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ بہت واضح. مثلا سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے ان آیات پر جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تو کیا کرو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو یہود نصارہ سے پوچھ لینا. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے شک، جبرائیل آتے ہیں سامنے، ان سے بات کرتے ہیں، قرآن لے کے آتا ہے جبرائیل، وہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے خطاب مشرکین سے ہے. پیغمبر ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل مقصود کون ہے؟ مشرکین ہے، پیغمبر مقصود نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان قرآن میں شک کرے تو وہ کافر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یا مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ قصص میں فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافرین کے ساتھ نہ دینا، کافرین کا تم مددگار نہ بننا. اور بھائی پیغمبر نے، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کی جنگ لڑائی، ہمیشہ دشمنی جا رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا ساتھ دیتے؟ یہ تو اور یا فرمائے ولا تکونن من المشرکین، مشرک نہیں بننا، آپ نے مشرک نہیں بننا. ولا تدع مع اللہ الہا آخر، کسی اور خدا کی پوجا نہیں کرنا. تو لازمی بات ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اپنی گناہوں کی پوجا کرو. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطاب مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. مخاطب ظاہر میں پیغمبر ہے، مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی استغفار کیا کرو. لیکن ہمارے پاس شیعہ سنی سب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن بغیر گناہ کے. وہ گناہ نہیں ہوتی تھے، صبح شام خود فرماتے تھے انی لا استغفر ربی 70 مرہ، صبح شام وہ بہت سارے استغفار کر بغیر کسی گناہ کے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات بہت سارے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے اعمال ہم سب سے اکمل ہے، ان کے عمل میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ کی عظمت بے نہایت ہے، اللہ کے نعمتیں بے نہایت ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی طاعت کریں وہ کم سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے کوئی نسجی باللہ کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو جناب زینب بنت جحش کے متعلق اور زید کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپاتے تھے اور آپ کو لوگوں سے ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیویوں کے نام بتائے تھے شروع سے، کہ فلان 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 عورتیں آپ کی بیویوں کے بیوی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک زینب تھی زینب، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی تھی زید سے۔ زید جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، غلام تھا، پھر اپنے پاس رکھا تھا اس کو۔ پھر اس کے والد آ گئے تھے، زید کے والد آ گئے تھے کہ بھئی ہمارا بیٹا یہ اغوا ہوا ہے تو ہمیں دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، آپ کا بیٹا لے جاؤ۔ والد آ گئے اس کے زید سے کہ بھئی آ جاؤ، ہم آپ اتنے عرصے سے آپ لاپتہ تھے، مفقود تھے، اب آپ مل گئے، الحمدللہ مکے میں مل گئے، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ زید نے کہا میں نہیں جانا۔ زید نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اتنا اچھا رکھ رہے ہیں، اتنے میری محبت کر رہے ہیں بیٹے کی طرح، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ تو زید نہیں گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کی طرف پالا تھا بہت محبت کے ساتھ، تو پھر وہ ان کی شادی کرا دی اپنی کزن سے، لیکن ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی نا، آپس میں ان کے اختلافات ہوتے تھے، ان کی چپکلش ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ زید کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھا کہ زینب ایک دن میری بیوی بنے گی، لیکن وہ چھپاتے تھے، کہنے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ ایک بات کہنے کسی کو بتانے کی نہیں ہے، انسان کو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اس کے فسادات بھی ہو سکتے ہیں۔ بھئی ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند بھی ہے، اب میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میری بیوی بنے گی نا، یہ تو بہت غلط ہے۔ اگر آپ کسی کو پتہ بھی چلے نا کسی طریقے سے، اب ایک پڑوسی کی بیوی ہے یا کسی شخص کی بیوی ہے، وہ آئندہ جا کر ہم سے شادی کرے گی، تو وہ بات بتانے کی تو نہیں، یہ بات چھپانے کی ہے نا۔ یہ جو فرمایا کہ وہ تخشى الناس، یعنی آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، یہ اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو تو شروع سے جانتے تھے، پھر اس کی طلاق ہو گئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہے زینب سے۔ تو اصل ماجرا یہ ہے، تو اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے، ہم جواب دیں گے اگر کسی کو سوال ہوتا تو اس مسئلے پر۔ پھر آپ نے ایک اور آیت بھی پڑھی نا اس کے علاوہ، سورہ تحریم میں وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے، وہ محبت کے لیے، وہ مذمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ حفصہ نے ان کے خلاف کیا کیا تھا، وہ منصوبہ بنایا تھا، سازش کیا تھا ان کو اذیت کرنے کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شر سے بچنے کے لیے کہا کہ اب میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ماریہ قبطیہ جو بہت خوبصورت ان کی بیوی تھی، ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ جو ہے آپ نے جو قسم کھایا اس کا کفارہ دے دیں۔ یہ کوئی مذمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، عطوفت ہے اللہ کی جانب سے۔ بے شک بے شک۔ وہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں وہ تو حلال اور حرام کا وہ شہد کا تھا، تو محمد وہ جو وہ کہتے ہیں تو رسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا کہ نہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اچھا، کیونکہ عائشہ حفصہ نے ان کی اذیت کیا، ان کی بہت دل آزاری کیا، تو ان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں قسم کھایا؟ محبت میں، کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، اور پھر بیویوں کی مذمت اس میں بہت ہے کہ طلاق دینے کی وغیرہ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے کیا کریں، اپنے قسم کا آپ وہ کر دیں، وہ دے دیں، کفارہ دے دیں، اور اپنی بیوی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حرام کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص قسم کھا سکتا ہے کہ بھائی میری یہ کنیز ہے، میں کنیز کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی
اب میں نے اپنے آپ پہ حرام کیا نا، یہ شرعی حکم کو میں نے حلال حرام تو نہیں بنایا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز جو شریعت میں جائز ہے، شریعت میں چینجز لاتے تو وہ لازمی بات ہے، وہ ایک قابل مذمت چیز ہے. لیکن شریعت میں چینجز نہیں لائے. بھائی فرض کریں میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میری بیوی فرض کریں یا میرے کوئی رشتہ دار مجھے اذیت کر رہا ہے کہ تم اس کے شر سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس کمرے میں کبھی نہیں جاؤں گا. بھائی ٹھیک ہے نا، یہ میں نے شریعت میں چینجز نہیں کیا ہے. میں نے خود قسم کہا کہ اس کمرے میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی شرارت سے بچنے کے لیے، کیونکہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مجھے اذیت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گا، یا میں فلان دکان سے سودا نہیں خریدوں گا، میں فلان یہ کوئی میں نے شریعت میں چینجز نہیں لایا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں جب بھی اس دکان سے خریدتا ہوں، سامان خریدتا ہوں، تو دکاندار مجھے گالی دیتا ہے یا میرے پیسے مجھ سے زیادہ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں قسم کا میں اس دکان میں نے ابھی سودا نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ قسم اس طرح نہیں کہ میں نے حلال کو حرام بنایا، شرعی حکم چینج کیا، یہ جائز ہے انسان کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں ان کی 2 بیویاں عائشہ حفصہ، ان کے ساتھ جھگڑا ہو، لڑائی، منصوبے بنانا کہ تو ماریا کے پاس نہ جا. ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، نہیں بجانا بند کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں، ٹھیک ہے نا، نہیں جاؤں. یہ نہیں کہ انہوں نے شریعت میں چینجز لائے، تو انہوں نے اپنے حق درگزر کیے. جیسا میرا حق ہے کہ میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میں جس کمرے میں مرضی جاؤں. لیکن اگر کسی کے شر سے بچنے، لڑائی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں اس کمرے میں نہیں جاتا، یا میں کسی بھی دکان سے سودا خریدوں، کپڑے خریدوں نا، لیکن اگر کہیں لڑائی یا جھگڑا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس دکان سے نہیں لینا. تو اس طرح میرا حق ہے، یہ کوئی حرام نہیں. لیکن اگر کسی اس قسم کو توڑنا ہو تو اس کا کیا کفارہ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے مذمت نہیں کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے حلال کو حرام بنایا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی حق سے انہوں نے دستبردار ہو گئے نا، ذاتی حق سے جو ان کے لیے حلال ہے اس سے دستبردار ہو گئے. قسم کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ حق بنتا ہے ان کا. کس لیے نہیں کہ کیا یہ کام؟ کیونکہ گھر میں ان کے ساتھ لڑائی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ گھر میں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دلداری کے لیے، ان سے اظہار محبت کے لیے کہ اے ہمارے حبیب، آپ کو گھر میں ان مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے قسم کو توڑ دیں، اپنے کنیز کے پاس، ماریا کے پاس چلے جائیں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک کی شان دیکھیں کس طرح وہ آقا دو جہاں صلی اللہ کو وہ پروٹوکول دیتے اور کیسے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جائیں آپ جو جانا چاہتے ہیں. تو یہ ادھر ان کا مقام پتہ چلتا ہے بی بی ماریا کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ میرے سوال جو ہیں، یہ وہ جو نان مسلم سنتے ہیں وہ اچھی طرح یہ سمجھ لیں، اور یہ کتنا ایک نیچرل مذہب ہے، کتنی نیچرل ہمارا اسلام ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کھلے دل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ میرے سوال میری ذات کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو فضول بات کرتے ہیں. اور پھر عصمت انبیاء کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بھی چیزیں خطا یا گناہ کے حوالے سے ہمیں انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اور پھر ایک سنن ابی داؤد کی 4449 ایک اپنا کیا نام ہے حدیث ہے، اس حوالے سے میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی سر، کہ وہ تھا کہ یہودی دور تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ سنن میں لکھا ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4400 کیا 4449 ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو میں تم رات میں سے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں بالکل مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ سوال کیا، اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا شیعہ مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، اور اگر ہے تو نان مسلمز کا، یہ کافروں کا یہ سوال تھا کہ جب تورات سے ہی نبی پاک نے فیصلہ دینا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اپنی شریعت کیوں کنٹینیو کی؟ جب فیصلے ہی تمہارے رسول جو ہے ہماری شریعت سے دے رہے ہیں، تو اسی کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تورا سے کیوں نہیں کنٹینیو کیا گیا؟ شریعت پچھلی کیوں؟ تو یہ تو یہودیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا نا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے تھے نا. یہودی جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے پاس جھگڑا ہوا تھا، کوئی زنا کا کوئی کیس تھا ان کے ہاں، ان کا آپس میں نزاع جا رہا تھا، اپنے آپس کی جو ان کے علماء تھے ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تورات پہ ایمان ہے اور جس اللہ نے تورات کو نازل کیا. یہ تو بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تورات پہ ایمان ہے, ہمیں صرف قرآن پہ ایمان نہیں ہے. بھائی جو بھی مسلمان کہہ دے کہ تورات کو نہ مانے وہ کافر ہے, انجیل کو نہ مانے کافر ہے. ہم تورات کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, لیکن ابھی جو ہے ابھی موجودہ جو تورات انجیل اس میں چینجز بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس زمانے میں چینجز کم تھے, بلکہ اس زمانے میں چینجز شاید نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, ان کے زمانے میں جو تورات تھے اس میں لکھے تھے سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھیں, امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں لکھی تھیں. وہ کیا ایسا پیغمبر آئے گا اس کا اہل بیت ایسا ہوگا, اس کے اہل بیت کے غاصبین اس طرح ہوں گے. تو اس کے بعد علماء نے اس کو ہٹا دیا, یہودیوں نے اس کو ہٹا دیا اور عیسائیوں نے ہٹا دیا. تو وہ تورات تو صحیح ہے, اس پہ ایمان تھا, پیغمبر ہمارا بھی ایمان ہے, وہ جو اصلی تورات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودیوں کے لیے, یہودیوں کے اپنی شریعت سے, کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں نا, اسی کتاب کو مان رہے تھے, ان کے اپنے شریعت سے حکم دیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم دیا, مسلمانوں کے لیے تورات کا حکم تو نہیں دیا نا. وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا بھائی, ان کا قتل قتال پتہ نہیں کیا فساد ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے خود آیا کہ بھئی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتا ان سے کہ بھئی میری شریعت کو تم قبول کو تم مانتے نہیں تھے اپنے پیغمبر کی شریعت کو. تو ان کے اپنے کتاب سے ان کو فیصلہ سنایا کہ تمہاری کتاب میں اس کا حکم رجم بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اپنے بڑے عالم کو بھی انہوں نے بلایا, تو انہوں نے بھی مان لیا کہ بھئی یہ حکم صحیح ہے. یہ ایک مصالحہ تھا. یہ کیا تھا کہ ان کے درمیان جو فساد کا جو کنڈیشن ہے, جھگڑے کا جو کنڈیشن ہے, ان کے درمیان مصالحہ کیا جائے کہ بھئی تمہارے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تم یہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی شریعت غلط ہے. صحیح. تھینک یو سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر